بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیے، جو بھی حج کو جانے والے بھائی اور بہن ہیں، تقریباً ان کی انجمن اصلاح قوم پنجابیان میں 4 ہفتے مکمل ٹریننگ کی گئی ہے۔ اس میں آخری ہفتے میں نے بھی دی ہے، اور حضرات نے وہاں جو بہت ہی تجربے کار لوگ ہیں انہوں نے وہاں ٹریننگ دی ہے ماشاءاللہ۔ ساری چیزیں کس طرح ادا کیا جائے وہ سب چیزیں وہاں بتا دی گئی ہیں۔ اس وقت تو صرف 2 چیزیں ہیں جو تمام ہندوستان سے اور عالم اسلام سے جانے والے حاجیوں کے لیے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، دیوانہ بن کے اور دیوانے پن کے انداز میں وہ عبادت ادا کی جاتی ہے کہ سب کا ایک سا لباس ہوتا ہے، سب کا ایک ہی تلبیہ، یعنی جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک ترانہ ہے جو سب کا ہوتا ہے۔ تو سب کے لیے بہت بہت مبارکباد ہے، اور اللہ سے دعا ہے رب تعالی سب کے حج کو مقبول بنائے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے حاجی مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ مدینہ منورہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، ہمارے آقا کا شہر ہے۔ اس میں ہر حال میں اس شہر کی ایک ایک چیز کی عظمت اور اس کے ادب کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب جانیں کہ آج اس شہر میں وہ پہنچے ہیں کہ جہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہیں، اپنے روضے میں آرام فرما ہیں۔ اور ہمارا یقین ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام وہاں پہنچ کے پڑتا ہے، آپ اس کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اب تک چونکہ دور سے درود پڑھا تھا، آج اپنے آقا سے ملاقات ہو رہی ہے تو بھرپور عقیدت، احترام اور ایک طرح کی شرمندگی کے اس لائق نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے پہنچا دیا۔ اس طرح وہاں سلام پیش کرنے کا موقع ملے گا، اور کسی بھی طرح وہاں چونکہ 8 دن اور زیادہ سے زیادہ 9.5 دن ملتے ہیں، تو اس میں ایک لمحہ بھی اپنا غفلت میں اور کسی طرح کے دیگر کاموں میں نہ گزارا جائے، بھرپور طریقے سے اپنے وقت کو کامیاب بنایا جائے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران سب سے بڑا کام وہاں مسجد نبوی میں 40 نمازوں کو مکمل پڑھنا ہے، اور وہاں اپنے آقا کے روضہ اطہر پر جا کے سلام پیش کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور جو مقامات وہاں دیکھنے کے ہیں، جانا ہے، وہ جبل احد ہے، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد جمعہ ہے، مساجد 6 ہیں۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جو حقیقتاً اسلام کی تاریخ سے وابستہ ہیں اور جانے پر بڑا اجر ملے گا۔ ایک دن کے لیے فجر سے ظہر تک وہاں جایا جائے، وہاں جا کے بھی دعائیں کی جائیں، اور ہر آن یہ خیال رہے کہ رب نے ہمیں کس شہر میں پہنچایا ہے، ہم کہاں ہیں، اس کا خیال رہنا چاہیے۔ 40 نمازیں جس نے مدینہ منورہ میں مکمل پڑھ لیں اور اس میں کوئی ناغہ نہ کیا مدینہ منورہ میں یعنی مسجد نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے گا اور نفاق سے محفوظ کر دے گا۔ اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کے درود و سلام پڑھا اور حاضری دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ پھر وہاں سے وہ جائیں گے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کریں گے اور حج کریں گے۔ وہاں پر بھی یہ خیال رہے کہ یہ اللہ کا وہ پاک شہر ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ تمام حاجی بھائی بہن کہ جو دور سے رہ کر کے اپنی نماز میں کہتے تھے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن آج جب آپ اس بات کو کہیں گے تو کعبہ آپ کے سامنے ہوگا۔ وہاں بھی اپنے وقت کو غفلت میں نہ گزاریں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ طواف کریں اپنے زندوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، دنیا سے جانے والوں کی طرف سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں اگر کچھ بھی نہ کرے بندہ، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، تب بھی 20 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عمرہ کریں، عمرے کے بعد جتنے دن بھی وہاں رہے وہ طواف کی کثرت کرے، عمرے بھی کر سکتے ہیں عمرہ کریں، اور پھر حج کے جو 5 دن ہیں وہاں ان حج کے 5 دنوں میں احرام باندھ کے اپنے پورے ارکان کریں گے۔ مثال کے طور پر 7 تاریخ کی شام کو مینا جائیں گے، 8 تاریخ میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ حج کا پہلا دن ہوگا۔ احرام باندھیں گے حج کی نیت کر کے، اور احرام کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے جو کہ ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنا افضل ہے۔ پھر تلبیہ پڑھیں گے اور نیت کر لیں گے، مینا چلے جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ مینا کا دن ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کے بعد رات کو ہی حج کمیٹی کے لوگ عرفات لے کر کے چلے جائیں گے، اور جو پیدل جانا چاہیں گے وہ صبح میں عرفات جائیں گے۔ 9 تاریخ یوم عرفہ ہے، 9 تاریخ میں عرفہ میں اپنا وقت گزاریں گے اور وہاں وقوف عرفہ کریں گے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔
9 تاریخ میں ظہر کی نماز اگر مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد میں ظہر اور عصر ایک ساتھ ہوگی، اور خیمے میں پڑھیں گے تو ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے، چاہے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں۔ عرفات میں عصر سے لے کے مغرب تک سب سے بڑا کام حج کا یہی ہے، اس میں بے پناہ دعائیں کریں، خوب اللہ سے گڑ گڑائیں۔ عرفے کے دن جو شخص عرفے میں ہوتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور وقوف عرفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے عرفے میں اپنا وقت گزارا اور اس نے حج کو کیا، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر شام کو عرفات سے مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے اور پھر رات کو آرام کر لیں گے۔ پھر فجر کی نماز میں اٹھیں گے، فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ کے لیے وہاں اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے، جو کہ واجب ہے وقوف مزدلفہ۔ وہاں سے فارغ ہوں گے، یہ 10 تاریخ لگ چکی ہوگی، سیدھے جائیں گے ہم مینا، اور مینا میں جو 3 جمرات ہیں، 3 شیطان ہیں، ان میں سے سب سے بڑا شیطان ہے جمرہ عقبہ۔ جمرہ عقبہ کو 7 کنکری ماریں گے جو کہ مزدلفہ سے ہمیں اکٹھی کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے، پھر ہم سر مڈائیں گے، اس کے بعد پھر ہم چاہے مینا واپس آ جائیں یا کعبۃ اللہ چلے جائیں، اور جو حج کا دوسرا فرض ہے طواف زیارت اس کو کر لیں، اور ہمت ہو تو حج کی سعی بھی کر لیں۔ 10 تاریخ کے زبردست کام ہیں۔ 10 تاریخ میں یعنی چاند کی 10 تاریخ میں مزدلفہ میں 20 منٹ وقوف کرنا واجب ہے۔ پھر ایک شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر آپ قربانی کریں گے، پھر سر مڈائیں گے، ہمت ہوگی تو طواف زیارت جو کہ حج کا فرض ہے وہ کریں گے، یا پھر اس کو اگر آپ لیٹ کرنا چاہیں تو 12 تاریخ کی غروب سے پہلے اس کو کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ واپس مینا آئیں گے، رات میں کچھ بھی حصہ گزرے زیادہ سے زیادہ مینا میں گزارنا سنت ہے، پوری رات مینا میں گزاریں۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، فجر سے ظہر تک کوئی کام نہیں، ظہر کے بعد پھر تینوں شیطانوں کو 11 تاریخ کو کنکری مارنا ہے مغرب سے پہلے۔ اسی طرح پھر آپ رات مینا میں گزاریں گے، 12 تاریخ کی صبح گزاریں گے، 12 کی ظہر تک کوئی کام نہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھیں، اور ظہر سے لے کے مغرب تک افضل وقت ہے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، اور اس دن پھر مغرب سے پہلے مار کر نکل جانا ہے مینا سے۔ اگر مینا سے نہیں نکلے اور مغرب وہاں ہو گئی تو پھر افضل طریقہ یہ ہے کہ 13 تاریخ کی بھی کنکری ماریں۔ یہ آپ کے 8، 9، 10، 11، 12 حج کے 5 دن مکمل ہو گئے، جو بہت ہی شارٹ میں نے بتا دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ تمام آپ حاجی بہن بھائیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کے قدم قدم کو مبارک فرمائے۔ بہت شکریہ۔